بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور میرے عزیز بھائیوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ ایک ایسا مسئلہ جس نے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے، انصاف کو پامال کر دیا ہے، عزت اور ایمان داغدار کر دیے ہیں، اور وہ ہے رشوت۔ رشوت ایک ایسا ناسور ہے جو آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو کھا رہا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اسے برا جانتے ہیں لیکن پھر بھی اسے اپنائے بیٹھے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہ لفظ کسی عالم کے نہیں، کسی کتاب کے نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ سوچیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پر جہنم کی وعید سنا دیں تو وہ کتنی بڑی برائی ہوگی۔ رشوت کا مطلب ہے کہ کسی ناجائز فائدے یا سہولت کے لیے پیسے یا کوئی چیز دینا یا لینا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ تحفہ ہے، لیکن یاد رکھیں اگر تحفہ کسی ذاتی محبت یا تعلق کی وجہ سے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تحفہ اس لیے دیا جائے کہ میرا کام نکل آئے، فائل آگے بڑھ جائے یا فیصلہ میرے حق میں آ جائے تو وہ رشوت کہلائے گی۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ آج کل دفتروں میں، عدالتوں میں، ہسپتالوں میں، اسکولوں میں، یہاں تک کہ دینی اداروں میں بھی رشوت کا بازار گرم ہے۔ کوئی کہتا ہے بھائی بغیر کچھ دیے فائل نہیں چلتی، کوئی کہتا ہے نوکری چاہیے تو لفافہ تو دینا ہی پڑے گا۔ یہ ہے وہ حقیقت جس نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 188 میں فرمایا ہے، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ ہی اسے حاکموں تک پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ گناہ کے ساتھ کھا جاؤ۔ یعنی دوسروں کا مال ہڑپنے کے لیے حاکموں کو رشوت نہ دو۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں ہی جہنمی ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی رشوت لیتا ہے تو اس کا ایمان چھن جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک قاضی کو تحفہ دیا گیا۔ قاضی نے وہ تحفہ قبول کر لیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی تو آپ نے فوراً اس منصب سے ہٹا دیا اور فرمایا، یہ تحفہ نہیں بلکہ یہ رشوت ہے۔ رشوت کا پہلا نقصان یہ ہے کہ یہ ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ حرام رزق دل کو سخت کر دیتا ہے۔ رشوت کھانے والا انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے گھر سے سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ حرام رزق سے اٹھ جاتی ہے دعاؤں کی تاثیر۔ حرام رزق سے اٹھ جاتی ہے دعاؤں کی تاثیر، انسان کی نظر بھی بدلتی ہے اور مر جاتا ہے ضمیر۔ رشوت کے پیسوں سے چاہے بچوں کی تربیت کی جائے، بچوں کو پروان چڑھایا جائے، لیکن وہ بچے نافرمان ہی نکلتے ہیں۔ میاں بیوی کے رشتے میں کشیدگی آتی ہے، گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے، ناانصافی عام ہو جاتی ہے، محنتی لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اور نالائق لوگ آگے آ جاتے ہیں۔ انصاف بک جاتا ہے، جرم بڑھ جاتا ہے، غریب پس جاتا ہے، اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہاں تو انصاف نہیں رہا، یہاں تو پیسہ چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو بیت المال کی ایک موم بتی جلا کر سرکاری کام کرتے، جب ذاتی کام شروع کرتے تو وہ موم بتی بجھا دیتے اور اپنی ذاتی موم بتی جلا لیتے۔ یہ ہے اصل دیانتداری۔ اور آج ہم سرکاری وسائل کو ذاتی کاموں کے لیے رشوت کے بدلے میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قاضی کو کسی نے معمولی سا تحفہ دیا۔ جب وہی شخص مقدمہ لے کر اس کے پاس آیا تو قاضی کے دل میں نرمی پیدا ہوگی۔ اس نے انصاف کی بجائے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ دیکھا آپ نے کہ ایک چھوٹا سا تحفہ پورے انصاف کو کیسے بدل دیتا ہے۔ پاکستان میں ایک ایماندار افسر مشہور ہوا۔ انہوں نے رشوت لینے سے انکار کر دیا۔ لوگ کہتے تھے کہ تمہارا گزارا نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے ان کے تھوڑے سے رزق میں اتنی برکت دی کہ ان کی اولاد بھی خوشحال ہوئی اور نیک بھی ہوئی۔ ایک شخص نے رشوت کے پیسوں سے مکان بنایا، دیکھنے میں بڑا شاندار و عالی شان تھا، لیکن گھر میں جھگڑے رہتے تھے، بیماری رہتی تھی اور سکون کبھی نہ ملا۔ آخرکار اس نے خود کہا، مجھے لگتا ہے کہ میرا گھر حرام کمائی سے بنا ہے، اس لیے یہاں کبھی سکون نہیں آتا۔
لوگ اکثر بہانے بناتے ہیں، کہا کہ کیا کریں پھر رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ کیا ایسے لوگوں کو اللہ کا بھروسہ نہیں ہے؟ کیا ان کا اللہ سے بھروسہ اٹھ گیا ہے؟ اللہ ہی روزی دیتا ہے اور اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ دفتر یا افسر نہیں، سب لے رہے ہیں، ہم بھی لیتے ہیں تو اس سے برائی عام ہو جائے گی تو حلال نہیں بن جاتی۔ شراب بھی تو عام ہے، کیا ہم شراب پینے لگ جائیں؟ ہرگز نہیں، گزارا نہیں ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن بدن کو حرام سے پروان چڑھایا جائے وہ جہنم کے ہی قابل ہوتے ہیں۔ رشوت کے خاتمے کے لیے اقدامات: انفرادی سطح پر خود رشوت نہ لیں نہ دیں۔ خاندانی سطح پر بچوں کو حرام اور حلال کا فرق سمجھائیں۔ معاشرتی سطح پر علماء اور خطیب ہر خطبے میں رشوت کے خلاف بات کریں۔ ادارہ جاتی سطح پر حکومت سخت قوانین بنائے۔ روحانی علاج: حلال روزی کے لیے دعائیں، استغفار، صبر اور اللہ پر توکل۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رشوت ایک ایسا زہر ہے جس نے ہماری نسلوں کو برباد کر دیا ہے۔ اگر ہم نے آج اس سے توبہ نہ کی تو آنے والے نسلوں بھی تباہ ہو جائیں گی۔ آئے مل کر دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں حلال ہو پاک رزق عطا فرما، ہمارے دلوں کو رشوت، حرام کمائی ہو ناپاک ذریعے سے نفرت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں ایسی پاکیزہ کمائی عطا فرما جس میں برکت بھی ہو سکون بھی۔ ہمارے ملک و معاشرے سے رشوت کے اندھیروں کو دور فرما، عدل، انصاف و دیانت داری کو عام فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جنہوں نے رزق حلال کمایا وہ تیرا قرب حاصل کیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن پر پریس ضرور کریں تاکہ ہدایت کے سفر کو ساتھ میں طے کر سکیں۔ شکریہ۔